درود پاک پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، کفار کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر یہ ہوں 313 تو لاکھوں کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر حیرت اس آزادی پر، پھر حیرت اس زندگی پر، یہ ملک یہ ملت کچھ بھی نہیں۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی، چون شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، با آیاتش ترا کار جز نہیں نیست، کہ از یاسین او آساں و میری، صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر، جس نے اللہ کا قرآن کھلا رکھا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے اس خوبصورت ادارے، خوبصورت گلشن، حضرت اقدس استاد العلماء مفتی دوست محمد مزاری صاحب دامت فیضم العالیہ کے حکم پر اور برادر عزیز حافظ محمد تقی مزاری صاحب کی دعوت پر حاضر ہو رہا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب کا حکم تھا اور وہ خود سفر پہ ہیں، اللہ ان کے سفر میں آسانیاں فرمائے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کوشش یہ ہوگی کہ جس قدر مختصر وقت میں قرآن عظیم الشان کے حوالے سے کوئی ایک دو باتیں جو اساتذہ سے سنی ہیں آپ کی بارگاہ میں رکھ سکیں۔ قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادرم حافظ عثمان صاحب کو اور ان کے دیگر دوستوں کو، جنہوں نے یہاں قرآن عظیم الشان سنایا، اور آپ احباب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے سنا۔ جس خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے سنایا، آپ نے سنا، میں اس سلیقے کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن عظیم الشان کے حوالے سے انعقاد پذیر یہ مجلس ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، ختم قرآن کی مجلس، علماء کی موجودگی، معصوم بچوں کی موجودگی، سفید ریش میرے بزرگوں کی موجودگی، اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ قبولیت دعا کی مجلس ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کریم پروردگار، ہم جتنے بیٹھے ہیں آج کی اس محفل کے طفیل، ہم سب کو جو خاتمہ نصیب فرمانا وہ ایمان پہ نصیب فرمانا، اور اس سے بھی بہت بڑی بات کہ ہماری آنے والی نسلوں کی، اے کریم پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ بس اس دعا کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس کرۂ ارض پہ جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا، خواہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں یا نظر نہیں آ رہی، خواہ وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں یا سمجھ نہیں آ رہی، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔
ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیقات تو اتنی کہ محققین نے بتایا کہ تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں۔ ان میں کچھ کا انسان کی عقل ادراک کرتی ہے اور کچھ کا نہیں کرتی، کچھ انسان کی عقل میں آتی ہیں اور کچھ نہیں آتی، کچھ سمجھ میں آتی ہیں کچھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، ایک بات طے شدہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات میں سے پروردگار نے جسے سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے دلکش بنایا وہ حضرت انسان ہے۔ اور خود قرآن قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا کہ مخلوقات تو اللہ کی بہت ساری، لیکن والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ کی مخلوقات بہت ساری، تخلیقات بہت ساری، لیکن ان ساری تخلیقات میں سے، ساری مخلوقات میں سے اللہ کو جو پسند ہے، اللہ کو جو خوبصورت جسے بنایا گیا ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ اگر اللہ ہمیں انسان نہ بناتے، کچھ اور بناتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم کا شکر کہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا جو امت سب سے بہترین امت ہے، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خالق کا ہم پہ کرم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اب اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا تو انسان سے جو چاہتا ہے وہ بھی خوبصورتی ہی چاہتا ہے، انسان سے وہ بدصورتی نہیں چاہتا ہے، انسان سے جو چاہتا ہے وہ بھی خوبصورتی ہی چاہتا ہے، خوبصورت اعمال چاہتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل چاہتا ہے۔ اب انسان احسن عمل کیسے کرے گا؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہدایت ہمیں دی ہے، اور اس کتاب ہدایت کو لانے والے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے۔ تو بنیادی طور پہ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنا کر اس کے سامنے جو تقاضا رکھا وہ خوبصورت عمل کا ہے۔ خوبصورت انسان خوبصورت عمل کیسے کرے گا؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن و صاحب قرآن عطا کر دیے۔ میں اپنے نبی کی پوری زندگی اور پورے قرآن کی تعلیمات کا اگر خلاصہ 3 لفظوں میں بیان کروں تو وہ اس سے ہٹ کے شاید اور کچھ نہ ہو کہ یہ جو کلام خدا ہے، یہ جو کتاب ہے قرآن عظیم الشان، میرے اور آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی گئی، ہم نے سنا، ہم پڑھتے ہیں، ہم اس پہ غور کرتے ہیں، ہم اس پہ تدبر کرتے ہیں، ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ کوئی مر جائے تو ہم اس کے ذریعے اس کے اصال ثواب کا سلسلہ کرتے ہیں، اور کسی جگہ خیر و برکت ہم نے چاہنی ہو تو وہاں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کے بارے میں صرف 3 باتیں آج یاد رکھیں، باقی اتنی تفصیل کا وقت نہیں کہ بہت تفصیلی بات کی جائے۔ قرآن پاک کے بارے میں جو 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہیں کہ قرآن پاک کلام خدا ہے۔ پہلی بات، قرآن پاک کلام، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بول لیں تاکہ مختصر سے وقت میں بات مکمل ہو، آپ بھی گھروں کو چلے جائیں اور میں بھی اپنے، کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہے، سب نے ظاہر ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے۔ پہلی بات، قرآن پاک کلام خدا ہے، قرآن پاک کلام۔ دوسری بات، قرآن پاک کتاب ہدا ہے، کتاب۔ اور تیسری بات، قرآن پاک سیرت مصطفیٰ ہے۔ بس یہ 3 باتیں میں مختصر آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا اور پھر گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ قرآن پاک کے بارے میں 3 باتیں ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر بھائی، ہر دوست جو مجلس میں شریک ہے وہ یاد کر لے کہ قرآن پاک کلام خدا ہے، کتاب ہدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔ گو کہ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے بہت سارے پہلو ہیں، قرآن کی تعلیمات کے پہلو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن آج کی اس مجلس میں ہم یہ 3 باتیں یاد کریں گے کہ قرآن پاک کلام خدا ہے، کتاب ہدا ہے اور سیرت مصطفیٰ ہے۔ اور اگر میں اس کو مزید آسان کروں، مزید بہتر بناؤں، مزید عام فہم کروں، اس کو الیبوریٹ کروں مزید سادے الفاظ میں، تو قرآن پاک کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو، قرآن پاک کے مطابق اپنے اعمال رکھو، قرآن پاک کے مطابق اپنے اخلاق رکھو۔ کلام خدا کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، تو یعنی ہمارا عقیدہ کلام خدا کے متعلق اور اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنی اعمال کو بہتر کریں، اس کا تعلق کتاب خدا کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے اعمال وہ ہوں جو کتاب خدا نے بتائیں۔ اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی منمانی کا نام دین رکھ لینا، نیک اعمال رکھ لینا شریعت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ مجھے پیر نصیر الدین ایسے لمحات میں یاد آتے ہیں، فرماتے تھے
کہ جاہل ہے پھر جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے پھر فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت نہ اتار، امتی ہے پھر رسول کیوں بنتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اعمال قرآن والے یعنی کتاب خدا، اور اخلاق قرآن والے یعنی سیرت مصطفیٰ۔ تو ہم نے ان تین باتوں کو سمجھنا ہے۔ کلام خدا کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، کہ آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر قرآن کے حوالے سے یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی باقی کتابیں بھی آسمان سے اتری ہیں، خالی یہ نہیں ہے کہ قرآن ہی ہے، باقی بھی اللہ کی کتابیں اتری، لیکن اس کتاب کو یہ اعجاز حاصل ہے، اس کتاب کی یہ بلندی مراتب کی وجہ ہے کہ باقی ساری کتابیں کتاب اللہ تھیں، یہ کلام اللہ ہے۔ اور اپنے اس عقیدے اور نظریے پہ پہرا دیتے ہوئے وقت کے امام احمد بن حنبل نے اپنے دور کے اندر مارے کھائیں کہ جن کو کہا گیا کہ آپ اس بات پہ دستخط کر دیں، رب کعبہ کی قسم، امام احمد بن حنبل کی اس قربانی پہ قربان کہ جس نے وقت کے حکمران ظالم بادشاہ کی بات کو نہیں مانا، نہیں تو آج ساری امت گمراہ ہو چکی ہوتی۔ وہ ڈٹ گئے اس بات پر کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جس طرح میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند اللہ کی مخلوق ہے، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات، سماوات اللہ کی مخلوق ہے، بری بری مخلوقات اللہ کی مخلوق ہے۔ زمانے نے کہا احمد بن حنبل تجھے مار پڑے گی، تجھے حبس بے جا میں رکھا جائے گا، تجھے زندان میں جانا پڑے گا، تو بھی مان کہ جس طرح باقی چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن احمد بن حنبل کو پتا تھا کہ اگر میرا عقیدہ ڈگمگا گیا، اگر میرا نظریہ ڈگمگا گیا تو میرا عقیدہ درست نہیں، تو میری نماز درست نہیں، میرا عقیدہ درست نہیں، میرا حج درست نہیں، میرے سارے کے سارے اعمال میرے عقیدے پہ کھڑے ہیں۔ احمد بن حنبل نے مارے تو کھا لی، لیکن اللہ کے قرآن پہ کلام اللہ ہونے کے علاوہ کوئی عقیدہ نہ رکھ کر مجھے اور آپ کو درس دے دیا کہ لوگوں زمانہ جو کہتا رہے کہے، کبھی دنیا کے اندر اپنے عقیدے پہ کمپرومائز، عقیدے پہ کمپرومائز، عقیدے پہ کمپرومائز۔ عقیدے کی مثال ہے بنیاد سی۔ مجھے شیخ سعدی یاد آئے، کہتے ہیں خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میر و دیوار کج۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں، آپ بلڈنگ بناتے ہیں نا، عمارت کھڑی کرتے ہیں، تو اگر اس کی بنیاد میں سیمٹ 1 نمبر نہ ہو، اس کی بنیاد میں سریا اچھا نہ ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بلڈنگ اگر جتنی بلند چلتی چلی جائے گی اتنی محفوظ ہوگی، ہے نا؟ اتنی محفوظ ہوگی؟ آپ سارے کہتے ہیں محفوظ نہیں ہوگی۔ عقیدے کی مثال حضرت انسان و بالخصوص مسلمان کے لیے بنیاد کسی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو عقیدے کے اوپر جتنی عمارت کھڑی کی جائے گی وہ ساری کی ساری درست ہو جائے گی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ بن گیا کہ ہمیں اپنے عقائد کا نہیں پتہ۔ اب قرآن پاک آپ کھولیں، قرآن ہر صفحے پہ، ہر رکوع میں، ہر پارے میں، ہر آیت میں، ہر سطر میں، ہر صورت میں قرآن آپ کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں در در پہ سر نہ جھکاؤ، سر اس بڑی بارگاہ میں جھکایا کرو جو ہر طرح کی تعریفات کا لائق ہے۔ پھر میں اپنے ذوق میں کیوں نہ آ کے کہوں کہ بندے اپنا عقیدہ توحید بھی سنبھال کے رکھنا، یہی کلام خدا کہہ رہا ہے۔ بندے اپنا عقیدہ رسالت بھی سنبھال کے رکھنا، یہی کلام خدا کہہ رہا ہے۔ بندے اپنا عقیدہ آخرت بھی سنبھال کے رکھنا، یہی کلام خدا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے آگے سر بسجود ہوا کر، اس سے مانگا کر، اس سے اپنا تعلق بنایا کر، اور یہ نظریہ بنا لے کہ اللہ رب العزت میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے صرف تیری تسبیح کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ ربا تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے، تیرے سامنے جھکتی ہوئی میری پیشانی سے میرے ہر کام کا آغاز ہوا کرتا ہے، رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، مولا تو اس رکی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے، بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ہمارے اس رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ آپ خود بتائیں کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ بازار میں جا رہا ہو، جس کا ہاتھ اس کے باپ نے پکڑ رکھا ہو، تو بچہ بازار میں گڑبڑ کرے گا؟ سارے نہیں بول رہے، ناراض ہے میرے ساتھ؟ گڑبڑ کرے گا، مستی کرے گا،
کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم سب زبانی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ساتھ ہے، اتنا تو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ ہماری عقیدے کا جزو لا ينفک بن جائے تو پھر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر گڑبڑ نہیں کریں گے۔ تو پہلا پیغام اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ بغیر وقت ضائع کیے۔ دوسرا پیغام کہ یہ کتاب ہدا ہے، اور خود قرآن نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ دعویٰ آپ دیکھیں، بڑا عجیب دعویٰ ہے قرآن کا۔ آپ کسی مصنف کو اٹھا لیں، کسی محقق کو اٹھا لیں، کسی قلمکار کو اٹھا لیں، کسی رائٹر کو اٹھا لیں، بڑے سے بڑا رائٹر ہو، بڑا پڑھا لکھا انسان ہو، ہزاروں کتابیں کیوں نہ لکھی ہوں، اس سے آپ یہ نہیں کہلوا سکتے کہ اس کے لکھے ہوئے پہ شک نہیں یا اس کا لکھا ہوا کامل ہے۔ اس کے بعد بات ہی نہیں ہو سکتی۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو خدا کا کلام ہے کہ اس نے آغاز کے اندر حضرت انسان کے سارے علم کو عاجز کرتے ہوئے، ساری تحقیقی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، یہ نہ ہو کہ کل بندہ کہنے میں نے تحقیق کی ہے، یہ آیت غلط ہے، یہ صحیح ہے، نہیں، پہلی سطر کے اندر ہی کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں۔ میں اپنے ذوق میں، اپنے انداز میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں، اس کو بھیجنے والے خدا کی وحدانیت میں شک کوئی نہیں، لانے والے جبریل کی عصمت میں کوئی شک نہیں، جس نبی پہ اترا اس کی ختم نبوت میں کوئی شک نہیں، جن صحابہ نے اس کو لکھ کے کتاب بنایا ان کی محنت اور ریاضت میں کوئی شک نہیں، اور جو حسین اس کو پڑھ پڑھ کے کربلا میں شہید ہو گئے اس کی شہادت میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور اگر اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلیں تو جس ابو بکر نے اس سے صداقت لی اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں، جو عمر اس سے عدالت لی اس کی عدالت میں کوئی شک نہیں، جس عثمان نے اس سے سخاوت سیکھی اس کی سخاوت میں کوئی شک نہیں، جس علی نے اس سے شجاعت سیکھی اس کی شجاعت میں بھی کوئی شک نہیں۔ آپ تھوڑا سا آگے چلیں، ہم نے تو شکوک و شبہات کو ختم کرنا ہے، تھوڑا سا آگے چلیں، جس ابو حنیفہ نے اس کتاب کو پڑھا اور صاحب کتاب کی زندگی کو پڑھا اور پھر مسائل نکال کر امت کے لیے آسانیاں پیدا کی، اس کی فقاہت میں بھی کوئی شک نہیں، اور جو اللہ کے ولی لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اللہ کے راستے میں لے کے اس انداز سے آگے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ان کی ولایت میں بھی کوئی شک نہیں۔ آخری جملہ آپ کے لیے کہہ دوں، سبحان اللہ سنائے تھوڑی سی، اور وہ یہ کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر اس کتاب کو سامنے رکھ کے چلا اس کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کتاب ایسی کتاب، اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھ میں شک نہیں۔ اب اس کی زبر زیر پیش سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ زبر زیر پیش سے مجھے ایک شعر یاد آیا، میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے نا آپ؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں، مالک راضی رہے۔ زبر نہ ہو زیر ہو، زبر نہ ہو زیر ہو، تجھے مجھے پیش ہونا ہے۔ زبر نہ ہو زیر ہو، تجھے مجھے پیش ہونا ہے۔ اور زیر آدمی تب ہوتا ہے جب اپنے آپ پہ غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے مجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پھر نصیر الدین یاد آئے، کہتے ہیں اتنا نہ اکڑنا، اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ تو انسان کی تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات کہ کلام خدا ہے، اپنا عقیدہ درست رکھو۔ دوسری بات کتاب ہدا ہے، کہا کہ اس میں شک کوئی نہیں۔ جب شک نہیں تو کرتی کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے یعنی راستہ دکھاتی ہے، یعنی جو آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ قرآن سے پوچھے گا اٹھنا کیسے ہے، قرآن بتائے گا۔ قرآن سے پوچھے گا بیٹھنا کیسے ہے، قرآن بتائے گا۔ گویا اس نے جو راستہ اپنی زندگی کا انتخاب کر لیا ہے، جس راستے پہ وہ چل کے جائے گا اس راستے کو قرآن کہتے ہیں، اور وہ ہدایت بن جاتا ہے اس کے لیے جو متقی ہوتا ہے، یعنی جو دل سے اس کو اپنا لیڈر مان کر، اس کی بات مان کر چلنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے ہدایت بن جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک جگہ قرآن کو کہا گیا رحمت للعالمین بھی ہے، ہدی للعالمین بھی ہے، قرآن ہدی للعالمین بھی ہے، یہاں کا ہدی للمتقین ہے۔ تو کیا خوبصورت بات کہی علماء نے کہ قرآن آیا تو سارے جہان کے لیے راستہ بن کر ہے، لیکن اس راستے پہ چلے گا وہی جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اس کی بات کو مان لے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر آپ قرآن سے اپنے اعمال درست کریں،
قرآن آپ کو بتائے نماز تو پھر نماز ہے، قرآن بتائے روزہ تو پھر روزہ ہے، قرآن بتائے حج تو پھر حج ہے، قرآن بتائے اخلاق تو پھر اخلاق ہے، قرآن بتائے دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا پھر ادا کرنا ہے، قرآن بتائے والدین کا احترام تو کرنا ہے، قرآن انبیاء کا مقام بتائے تو اس کو سمجھنا ہے، قرآن رسالت مآب کا ذکر کرے اس کو سمجھنا ہے، قرآن اصحاب پیغمبر کی بات کرے اس کو ماننا ہے، قرآن نبی کی آل کی بات کرے، نبی کی ازواج کی بات کرے، نبی کی ہر نسبت کی بات کرے، ہم نے اس کو ماننا ہے اور اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈالنا ہے جس قالب میں قرآن ڈالنا چاہے۔ تو ہمارا دوسری بات بھی مکمل، دوسری بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کی بڑی بارگاہ میں عبادت اس چیز کا نام نہیں جو بندہ بنا لے، عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کا قرآن بتاتا ہے، مدنی کا فرمان بتاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جب کہا کہ قرآن کی بات ماننی ہے تو صاحب قرآن اس سے الگ نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو ملا ہی مجھے اور آپ کو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، تو قرآن اور صاحب قرآن تو ساتھ ساتھ ہے۔ کتاب استاد کے بغیر سمجھ نہیں آتی، قرآن صاحب قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جہاں عقیدہ درست تو قرآن کی تعلیمات صاحب قرآن کی روشنی میں، جہاں اعمال درست تو قرآن کی تعلیمات صاحب قرآن کی روشنی میں۔ میں نے کہا کہ اعمال وہی ہوں گے جو قرآن کہے گا۔ سجدہ کرنا نیک بات ہے یا نہیں؟ سارے بولیں۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں گفتگو کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، تیسرا بھی اسی طرح مکمل ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلنا، اور ہم دعا کی طرف بڑھ جائیں گے۔ سجدہ کرنا نیک بات ہے، سب نے کہا نیک بات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا سب نے کہا غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے وہ اچھا کام کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب آدم کو بنایا گیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، تو ایک نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ کہا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اللہ یہ جبین صرف تیرے آگے جھکنے والی ہے، یہ کسی اور کے آگے کیوں جھکے؟ تو یہیں سے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جس نے اللہ کی مرضی کا سجدہ نہیں کیا وہ اللہ کو کہہ رہا ہے سجدہ میں نے آپ کو کرنا ہے، میں نے اس کو کیوں کروں؟ کیونکہ تیرے علاوہ سجدے کے لائق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تو رب کو، لیکن رب نے کہا کہ تم مردود ہو، تم رجیم ہو، کیونکہ تم نے سجدے کا معیار خود بنا لیا ہے۔ بلکہ عبادت وہ نہیں ہوتی جو تم کرتے ہو، عبادت وہ ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں۔ اب عبادت وہی قبول ہوگی۔ اب سب نے سجدہ کیا، وہ سارے فرشتے احترام سے نام لیا جانے لگا۔ جس نے کہا نہیں میں سجدہ آپ کو کروں گا، اس کو نہیں کرتا۔ آپ بات تو دیکھیں نا کہ دماغ اس کا دیکھیں، کیوں کیسی بات کر رہا ہے کہ سجدہ آپ کے لیے ہے، میں کس کو نہیں کرتا؟ ہے سجدہ عبادت ہے اللہ کے لیے، سارے مانتے ہیں، یہی تو امتحان ہے۔ اسی چیز کو تو کہتے ہیں آپ کا ایگزامینیشن، امتحان تو اسی چیز کا لیا جاتا ہے۔ آپ بات بھی سن رہے یا نہیں سن رہے؟ تو اعمال جو ہیں نیک اعمال وہ قرآن اور صاحب قرآن کے تعین کردہ ہوں گے۔ ہاں مرور ایام حوادث زمانے میں کوئی نہ کوئی چیزیں نئی در آتی ہیں اور اس سے پھر علماء اکرام اور فقہا استنباط کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ عصر حاضر میں آپ اگر یہ کام اس نہج پہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ثواب ہی ہوگا، یہ بھی نیک عمل ہی شمار ہوگا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، مدد کرنا نیک کام ہے۔ اب آج کے دور میں ہم مدد آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ کسی کو آپ نے 1000 روپیہ بھیج دیا، وہ دوسرے ملک میں ہے، دوسرے کونے میں ہے شہر، تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر آتی جاتی ہیں۔ لیکن بنیادی جو بات ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں وہ قرآن سے سیکھنی ہے۔ تو کتاب ہدا ہے قرآن، یعنی راستہ بتائے گا۔ اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم راستہ اپنا خود بناتے ہیں اور پھر قرآن کو گھسیٹ کے اس پہ لاتے ہیں۔ یہ رویہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں قرآن نماز کا کہتا، قرآن حج کا کہتا، قرآن بڑوں کے احترام کا کہتا، بچوں پہ شفقت کا کہتا، رسالت مآب کے مقام کے بارے میں ہمیں بتاتا، ساری چیزیں بتاتا، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں بتاتا، بیٹے کے حقوق کے بھی بارے میں بھی بتاتا اور بیٹی کے حقوق کے بارے میں بھی بتاتا۔ اب ہم غور تو کریں نا ذرا کہ کتاب ہدا تو ہم مانتے ہیں، یہ بھی مان لیا کہ اسی کے راستے پہ بھلائی ہے، صراط مستقیم قرآن ہے، اور جو رسی اللہ نے لٹکا رکھی ہے جسے تھامنے کا حکم ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ مان لیا ہم نے۔ لیکن اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عملی زندگی کے اندر کتنا ہے۔
اور تیسری اور آخری بات جو میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھی کہ قرآن پاک سیرت مصطفیٰ ہے، محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ دیکھیں اب نبی کی بات اور اس کا تعلق جہاں ہمارے عقائد کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ ہے، وہیں ہمارے جذبات کے ساتھ بھی ہے کہ الحمدللہ کہ ایک ہی تو چیز ہے امت مسلمہ کے پاس، صرف ایک چیز، اور وہ نبی کی ذات اور نبی سے والہانہ محبت ہے کہ جس نام پہ مسلمان بچہ، بوڑھا، جوان اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے آج بھی تیار ہے، اور ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ لاکھ نمازیں، لاکھ روزے، لاکھ حج کریں، اگر نبی کی محبت و مودت دل کے اندر نہیں ہے تو پھر اس سب چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ اور آپ نے مشہور روایت سن رکھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ مصدقہ اماں عائشہ کے پاس پوچھنے والا آیا، پوچھا اماں حضور کی سیرت، حضور کا اخلاق، حضور کی نعت بتائیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سائلرز کہتا ہے قرآن تو پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا پھر سنو، الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی زندگی اور سیرت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہمیں کہیں قرآن میں نظر آئے گا، لڑکپن کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آئے گا، آپ کی جوانی ہمیں نظر آئے گی، آپ کا جو میدان میں نکل کر جہاد کرنا ہمیں نظر آئے گا، آپ کا عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرنا نظر آئے گا، آپ کے فیصلے ہمیں نظر آئیں گے، مصلی امامت پہ آقا نظر آئیں گے، کبھی کبھار مقتدی بن گئے تو وہ بھی ہمیں نظر آئے گا۔ آقا علیہ السلام کا اٹھنا کیسا بتائے گا قرآن، بیٹھنا کیسا بتائے گا قرآن، چلنا کیسا بتائے گا قرآن، مسکرانا کیسا بتائے گا قرآن، بولنا کیسا بتائے گا قرآن، آقا کا سفر کیسا، حضر کیسا، دن کیسا، رات کیسی، آقا کی ازواج کا معیار کیا، آقا کی ازواج کی زندگی کیا، آقا کے اصحاب کیا، آقا کی اولاد کیا۔ المختصر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے قرآن بنا دیا، اور اب آپ قرآن کی تعلیمات پہ غور کرتے جائیں تو آپ کو البقرہ میں محمد نظر آئے گا، آل عمران میں محمد نظر آئے گا، قرآن کے 30 کے 30 پاروں میں میرا نبی چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ پھر مجھے کہنے دیں کہ آج سے 1400 سال پہلے لوگ محمد کو دیکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، آج لوگ قرآن پڑھتے ہیں، محمد کو دیکھ لیتے ہیں۔ آقا کی زلفیں دیکھنی ہے تو واللیل کھول دو، آقا کا چہرہ دیکھنا ہے تو والضحیٰ کھول دو، سبحان اللہ کہہ دیں۔ تو نبی کی پوری زندگی قرآن نے سمیٹ کے رکھ دی ہے، قرآن نبی کی پوری زندگی۔ اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے، ہم سب کے علم میں، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی دیا وہ اعلیٰ ہی دیا ہے، اور ہمارے نبی کو بھی جو دیا وہ اعلیٰ دیا ہے، برتر دیا ہے، بالا دیا ہے، عرفہ دیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے نبی کو کتاب دی تو اعلیٰ، اصحاب دیے تو اعلیٰ، ازواج دیے تو اعلیٰ، غزوات دیے تو اعلیٰ، نبی کو احادیث دی تو اعلیٰ، نبی کو قول دیے تو اعلیٰ، اقوال دیے تو اعلیٰ، افعال دیے تو اعلیٰ، اموال دیے تو اعلیٰ، نبی کے ساتھی دیے تو اعلیٰ، جان سار دیے تو اعلیٰ، وفادار دیے تو اعلیٰ، پہرے دار دیے تو اعلیٰ، نبی پہ کٹ کے مرنے والے دیے تو اعلیٰ، نبی کو زلفیں دی تو اعلیٰ، نبی کو حسن دیا تو اعلیٰ، نبی کو جمال دیا تو اعلیٰ، نبی کو کمال دیا تو اعلیٰ، نبی کو اخلاق دیا تو اعلیٰ۔ ارے اللہ نے نبی کو جو دیا، جتنا دیا، جیسے دیا، جب دیا، کب دیا، وہ سب اعلیٰ دیا، بہترین دیا، بہت اچھا دیا، سپرلیٹیو ڈگری پہ جا کے دیا۔ ارے اللہ نے اپنے نبی کو حسن دیا تو اعلیٰ، جمال دیا تو اعلیٰ، آنکھیں دی تو اعلیٰ، گال دیے تو اعلیٰ، دندان مبارک دیے تو اعلیٰ، لب دیے تو اعلیٰ، داڑھی دی تو اعلیٰ۔ اللہ نے نبی کو قرینہ دیا تو اعلیٰ، زینہ دیا تو اعلیٰ، سفینہ دیا تو اعلیٰ، مدینہ دیا تو اعلیٰ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری پڑی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ اور حضور سے تعلق کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ تو کتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، سارے نہیں بولے، کتنی کی؟ میرا خیال آپ چاہتے ہیں کہ ختم نہ کریں، یہ جاری رہے، آپ بولے تاکہ میں ختم کر کے آپ لوگ بھی دعا کریں اور ہم اپنے گھروں کو جائیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ ہاتھ بلند کریں نا۔ بس اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد کر لیں قرآن پاک کلام خدا ہے، عقیدہ درست کرو۔ قرآن پاک کتاب خدا ہے، اعمال درست کرو۔ قرآن پاک سیرت مصطفیٰ ہے،
حضور کے ساتھ محبت اور اپنے اخلاق درست کرو، اور یاد رکھیں کہ سرچشمہ اخلاق اگر کوئی ہے صرف میرا نبی ہے۔ آج تہذیبوں کے ٹکراؤ کا دور، کلیش آف سویلائزیشن اور انسانی ہمدردی کے نام پہ میرے امت کے نوجوان کو بے وقوف بنایا جا رہا، اور کہا جا رہا ہے جی مسلمان انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتے، عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس رسالت مآب نے اپنی ماں کے لیے کملی بچھا دی تو ماں کا احترام بتا دیا، اپنی بہن کے لیے، اپنی بہن آئی تھی رضائی، اس کے کہنے پر قیدیوں کو چھوڑ دیا تو بہن کے مقام کا تعین ہو گیا، اور جب بیٹی بی بی زہرا آئی تو آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، زہرا کا مقام بھی بتا دیا اور بیٹی کی عزت بھی بتا دی زمانے کو۔ اور یہ جو لوگ آج ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بڑے انسانیت کے علمبردار ہیں، ہم بڑے انسان دوست ہیں، ہم بڑے بااخلاق ہیں، انہوں نے ہماری ایک عافیہ صدیقی بہن کو کتنے عرصے سے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، باقی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو نوجوانوں، اخلاق اور انسانی ہمدردی کا سبق صرف میرے نبی نے بتایا اور پڑھایا ہے۔ آپ نبی کے جنگی قوانین پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو جنگ نظر ہی نہیں آئے گی، جنگ میں بھی جنگ نظر نہیں آئے گی۔ ہمیں انسانیت کا درس وہ دیتے ہیں جنہوں نے فاسفورس بموں سے انسانیت کے چیتھڑے اڑائے ہیں، وہ کس منہ سے انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے نظریات کو واضح رکھنا ہے، اپنی سوچ کو واضح رکھنا ہے، اپنی فکر کو واضح رکھنا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے آپ ماحول بنا لیں، ایک منٹ کے لیے ہم سوچ لیں کہ ہم امتحانی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 3 سوال ہمیں آگے ہیں، ایک عقیدے والا ہے، ایک اعمال والا ہے، ایک اخلاق والا ہے۔ اب یہ حل کیسے کرنا ہے؟ تو دوستو قرآن کہتا ہے کہ حل ویسے کرو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، کہ اے ایمان والو اگر تم ایمان لاتے ہو نا، پھر ایمان صحابہ کی طرح لاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ انہیں قرآن نے کہا اٹھ جاؤ، وہ اٹھ گئے، قرآن نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے، قرآن نے کہا لے لو لے لیا، دے دو دے دیا۔ نبی نے انہیں کہا کہ آؤ جہاد کرنے چلتے ہیں، وہیں سے چلے گئے۔ نبی نے کہا کہ مال لا کے رکھو، تو صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال لا کر نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ تو پھر قلندر لاہوری اقبال نے بھی کہا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ پرچہ جو حل کرنا ہے صحابہ کے طریقے پہ حل کرنا ہے، اور اس کو بچانا کیسے ہے؟ جیسے حسین نے بچایا، جیسے نبی کی آل نے بچایا، جیسے فاطمۃ الزہرا نے بچایا، جیسے امام حسن پاک نے بچایا، جیسے مولا علی المرتضیٰ نے بچایا۔ تو بنیادی طور پہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہوئے بحمداللہ تعالیٰ کہ عقیدہ، اعمال اور اخلاق قرآن پاک کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک تو کلام خدا ہے، کتاب خدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، اور یہ ساری چیزیں حل ہوں گی صحابہ کے طریقے پر، اہل بیت کے طریقے پر، محبت امن اتحاد کی بات پھیلاتے ہوئے، اپنے ذہنوں کو واضح رکھتے ہوئے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، تو سارے اس کی کوشش کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک کلام میں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں پڑھنا ہے، اور پھر میری اجازت ہے جی، میں پڑھ سکتا ہوں کلام؟ سیدنا حسین پہ ایک کلام پڑھ سکتا ہوں؟ جو راضی خوشی کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ سبحان اللہ کہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا وہ موضوع ہے کہ اس موضوع کے لیے جلسہ لیٹ ہوتا ہے، ہو جائے، لائٹ نہ ہو تو بے شک نہ ہو، ہم یا سامعین تھکے ہوں تو بے شک تھکے رہیں، حسین کے لیے ہم زیادہ وقت لے لیا کرتے ہیں کیونکہ اس کا امت پہ احسان بڑا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں ان کے نام کا دریا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئی، ایک دشت میں ان کا خون ہوا تھا، شہر کے شہر اجڑتے گئے مگر وہ صحرا باقی ہے، خنجر نیزے تلواریں بھالے سب ٹوٹ گئے، اسلحے والے فان ہوئے وہ نہتا باقی ہے، دین کی خاطر میرے شاہ نے جو رستہ تعمیر کیا، روز ہزاروں آندیاں آئیں مگر وہ رستہ باقی ہے، لاکھوں غازی تم نے مارے قتل کیے شہید کیے، کون رکا ہے کون جھکا ہے سب کا جذبہ باقی ہے، دنیا والوں اگر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے۔ تو کنبہ انہی کا باقی رہتا ہے جو کلام خدا، کتاب خدا اور سیرت مصطفیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں۔ کوئی ایسی بات کہ جو قرآن و سنت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو، میں مالک سے معافی چاہتا ہوں، اور کوئی ایسا جملہ جو آپ کی طبع نازک پہ گراں گزرا ہو، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ کریم پروردگار، دعاؤں کی قبولیت کی یہ گھڑی، ختم قرآن کی مجلس، رمضان المبارک کا مہینہ، محفل میں بزرگ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، جوان موجود ہیں، اور الہ العالمین ہم سب اپنے اعمال کی سیاکاریوں سے بھی واقف ہیں، لیکن کریم پروردگار تیری سخا کا دریا بہت بڑا، کریم پروردگار تیری رحمتوں کا سمندر بڑا وسیع کہ اگر ہمارے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو جائیں تو مالک تیرے رحمت کے دریا کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پروردگار عالم ہمیں معاف فرما۔ کریم پروردگار، بزرگوں کی سفید داڑیاں، بچوں کا معصوم پنا اور نوجوانوں کی عاجزی و انکساری، کریم پروردگار یہ سارے کے سارے لوگ نمازی، الہ العالمین ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، رب العالمین ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کو نہ دیکھ، تو اپنی عطاؤں کو اور اپنی اداؤں کو دیکھتے ہوئے ربا ہمارے حال پہ رحم فرما۔ کریم پروردگار، آج کی یہ محفل الہ العالمین، یہ جتنا ثواب کا کام کیا گیا، الہ العالمین ہمیں کوئی غرہ نہیں، غرور نہیں، کریم پروردگار ہم عجز و انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے دامن پھیلائے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پڑھنے کے طفیل، سننے کے طفیل، سمجھنے کے طفیل، جتنے کلمہ گو فوت ہو کر تیری بارگاہ اقدس میں پہنچے، ربا سب کی مغفرت فرما۔ کریم پروردگار، حاضرین مجلس کے رشتہ دار، ددیال، ننیال، سسرال، اعزہ و اقارب، ربا جتنے فوت ہو کر تیرے یہاں پہنچے سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ربا ہم جو زندہ ہیں ہمیں موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی ہمیں قرآن دیتا ہے، کبھی نبی کی رحمت دیتا ہے، اور کبھی ماہ رمضان دیتا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کا نام بھی ان نیکوں میں شامل فرما جن کو تو نے بخش دیا ہے۔ کریم پروردگار، تیرا وعدہ کہ تو رمضان کے موقع پر وقت افطار لوگوں کی بخشش کرتا ہے، الہ العالمین ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ کریم پروردگار، ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین موت کی تیاری اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو درست کرنے سے ہوگی۔ ربا ہمیں ان چیزوں کی فکر نصیب فرما، اللہ ہمیں ان کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے حال پہ رحم فرما، الہ العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ ربا انسان جسمانی طور پہ بیمار ہو اسپتال جاتا ہے، لیکن ہم تو ذہنی بیمار ٹھہرے، اللہ ہمیں ذہن کی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ ربا ہم تو روحانی بیمار ٹھہرے، ہمیں روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ کریم پروردگار، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ کریم پروردگار، ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں کہ جن کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگیں، لیکن کریم پروردگار جو ہستی تجھے بڑی محبوب ہے، الہ العالمین جو محبوب خدا ہے، جو بدر الدجا ہے، جو شمس الضحیٰ ہے، اے ربا تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حالات پہ رحم فرما۔ کریم پروردگار، ہمیں فرقہ واریت، ہمیں فتنہ فساد، ہمیں دنگا دجل، الہ العالمین فریب اور شیطنت، اور الہ العالمین حسد، بغض، کینہ اور ایسی تمام بیماریوں اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار، ہمیں ایک بن کر نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حاضرین کے دلوں کے اندر جتنی نیک جائز خواہشات ہیں انہیں پورا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے پورا دن محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، اللہ رزق حلال نصیب فرما، اللہ رزق حلال نصیب فرما، اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ ہمارے جو نوجوان بھائی دوست تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جن کے امتحانات ہو چکے، جن کے ہو رہے، ربا انہیں اس دنیا کے امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اور الہ العالمین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں کے اندر وقت سحر جاگ کے سحری کا انتظام کرتی ہیں، وقت افطار افطاری کا انتظام کرتی ہیں، جن پہ ہم کبھی کبھار غصہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ربا تو ان کی ان ساری کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اسلام کا جو خاندانی نظام ہے، ربا ہمیں خاندانی نظام بچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری جتنی مشکلات ہیں، جتنی حاجات ہیں، جتنی ضروریات ہیں، جتنی مناجات ہیں، اللہ تو واقف ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم تو دعا پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں، ہمیں مانگنا کہاں آتا ہے، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، صوفیاء، اتقیاء، اغنیاء کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ قبول فرما۔
الہ العالمین یہاں مدرسہ ہے، معصوم بچے تیرا قرآن پڑھتے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس علاقے پہ خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین تیرا یہ گھر مسجد مدرسہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین قبلہ مفتی صاحب اور جتنے منتظمین ہیں، معاونین ہیں، محبین ہیں، ربا سب کی جان مال عزت آبروں میں برکت عطا فرما۔ جو دامے درمے قدم سخنے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ربا ان سب کی زندگی میں جان مال میں عزت آبروں میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین بے جوڑوں کو جوڑ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور ربا جنہیں اولاد دی ہے اس کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں بڑوں کا احترام چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا۔ ربا ہمارے حال پہ رحم فرما، اے ربا ہمارے حال پہ رحم فرما۔ الہ العالمین حاضرین کے دلوں کے اندر جو نیک جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما، ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھنا، ہمارے بچوں کو سلامت رکھ، اور ہمارے نوجوانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین کفر اپنی محنت کر چکا ہے، صہیونیت اپنی محنت کر چکی ہے، طاغوتی نظام منظم ہو کر تیرے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ربا تو ہم نوجوانوں کو اس دین کے سامنے اور الہ العالمین کفر کی طاغوتی قوتوں کے سامنے صد سکندری بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربا ہمیں حسین پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ابو بکر و عمر کا سلیقہ و طریقہ نصیب فرما، ہم مردوں کو حضور کا طریقہ، ہماری خواتین کو بی بی بطول کا سلیقہ نصیب فرما۔ ربا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ کریمہ بے بخشا جی برحال ماں کہ ہستم مسیرے کمندے ہوا، ندارے مغیر از تو فریاد رس، تو ای آسیاں را خطا بخش و بس، نگہدار مارا زراہ خطا در گداز و ثوابم نما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔